اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 97 نمبر آیت سے 176 تک دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ہے یہ 9 اعتراضات کے جوابات ہیں۔ اس حصے میں 4 ابواب ہیں۔ پہلا باب 97 سے 123 نمبر آیت تک ہے۔ پہلے اس میں 5 سوالوں کے جوابات ہے، پھر 5 تنبیہات ہے، پھر 2 سوالوں کے جوابات ہے، پھر رسالت سے متعلق 5 باتیں ہیں۔ اس آیت میں پہلے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ تم پر وہی جبرائیل علیہ السلام لاتا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہم سے وہی بنو اسماعیل کو منتقل کی ہے، تو اس لیے ہم اس کے لائے ہوئے کتاب، رسالت اور وحی کو سر سے مانتے ہی نہیں۔ تو جواب یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاتے ہیں، اور اس وحی یعنی قرآن کریم میں اعلیٰ صفات صدق کے ہے۔ مصدق، ہودا، بشرا کے معنی ہے مومنین اس کے سننے اور تلاوت سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کے آثار ان کے چہروں سے پھوٹتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دو جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو وہ تباہ ہے، سو اسی نے تو اتارا ہے وہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر، ان کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت یعنی راستہ دکھانے والا ہے، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے یہ کتاب۔ آیت نمبر 98۔ اس آیات میں ڈانٹ ہے جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی پر، اور یہ دوسرا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اللہ تمام انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ کام کفر کا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ وہ جبریل و میکالا یہ دونوں ملائکہ میں داخل ہے۔ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ بحث ان کے بارے میں چل رہا تھا یہود کے ساتھ۔ آیت نمبر 99۔ اس آیت میں قرآن کریم کے آیات سے انکار پر ڈانٹ ہے، اور اس کی وجہ سے فسق اعتقادی ہے، اور یہ بھی جواب ہے کہ یہ آیات بینات جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئے ہیں، اور کفر سبب ہے فسق اعتقادی کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف روشن آیات اتاری ہے، اور ان سے انکاری نہیں مگر فاسق لوگ۔ آیت نمبر 100۔ اس میں ڈانٹ ہے ان لوگوں کی بدعہدی پر، عدم ایمان پر، تو یہ بھی جواب سے متعلق ہے کہ یہ لوگ ہر عہد توڑتے ہیں اور بے ایمان ہیں، تو یہ لوگ کیوں پھر جبرائیل علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہیں؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو اسے ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بل اکثر لا یؤمنون، اکثرہم یہی فریق ہے، اشارہ ہے کہ فریق توڑے نہیں ہے، زیادہ ہے۔ یہ اکثر زیادہ ہے یا اکثر زیادہ ہے اس فریق سے۔ فریق نے تو عہد کیا ہے اور اسے توڑا ہے، مگر اس میں سے اکثریت والے وہ لوگ ہیں جو سر سے عہد کو مانتے ہی نہیں، اور یہاں وہ عہود مراد ہے جو اس سورہ میں پہلے بار بار لفظ میثاق سے ذکر کیے گئے ہیں۔ 101 نمبر آیت۔ اس آیت میں ڈانٹ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور ایسے رسول سے انکار کر بیٹھے ہیں جس کا ان کو باقاعدہ پتہ ہے، اور یہی جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کا سبب بھی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آیا جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پیٹ کے پیچھے ایسا پھینکا کہ گویا اسے جانتے ہی نہیں۔ کتاب اگر ریشم میں لپیٹ لیا ادب کرے، پر
عمل نہ کرے تو اسے پھینکنا کہتے ہیں۔ ایسا ہی کام یہود نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا تھا۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ ان پڑھ گوار جاہل کی طرح ہے۔ 102 نمبر آیت میں دوسرے اور تیسرے سوال کے جوابات ہے۔ پہلا سوال سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ سوال یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں شامل کر رہے ہیں، یعنی اسے پیغامبر مانتے ہیں، حالانکہ وہ ایک جادوگر تھے، پیغامبر وہ نہیں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیغامبر نہیں۔ تو اس سوال کا جواب دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، شیطان جادو لوگ کرتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس وقت تمام لوگوں سے جادو کے کتب جمع کیے، شیاطین کو قید کر دیا اور اپنے کمرے میں تخت کی نیچے تمام کتب جادو کے وہ دفن کر دیے، اس لیے کہ جادو کا یہ ٹرینڈ ختم ہو جائے۔ تو پھر جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو شیطان نے لوگوں کو خبر دی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکمرانی کرتے رہے اور وہ کتب نکال دیے، اور لوگوں نے دوبارہ جادو کو فروغ کرنا شروع کر دیا اور اسے سیکھنا اور کرنا شروع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی دور میں شیاطین اور انسانوں کے درمیان انٹریکشن بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے سے مل ملاپ، دونوں کا تعلق اس زمانے میں بہت زیادہ عام تھا۔ دونوں کا تعلق تھا انسان اور جنات کا۔ جنات نے انسانوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، لوگوں نے اسے لکھنا شروع کر دیا۔ وہ دور جادو کا تھا، جادو عام ہوا، سارے لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو تمام کتب جو لوگوں کے پاس تھے اسے جمع کر کے اپنے کمرے میں تخت کے نیچے دفنا دیے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک شیطان نے اعلان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر تم پر حکمرانی کی ہے اور ان کے ساری کتب یہاں دفن ہیں۔ تو لوگوں نے کود کر اس کو واپس نکال دیا، اور اس وقت سے انسانی کمزوریاں، انسانی نفسیات اور دنیا کے منفی طریقے ان کے ہاتھ لگ گئے۔ لوگوں کو تسخیر کرنے کے طریقے، وہ تمام راز ان لوگوں کے ہاتھوں لگ گئے، اور پھر سے لے کے آج تک کسی بھی قیمت یہ اپنے مٹھی سے جانے نہیں دے رہے، اور اسی وجہ سے وہ انبیاء کی تکذیب بھی کرتے رہے اور انہیں قتل بھی کرتے رہے۔ جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے یا انہیں باز رہنے کا کہتے، دنیا کو حاصل کرنے کے طریقے یہ سیکھ گئے ہیں۔ جب ان کے مفادات پر ضرب پڑے گا تو پھر یہ اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں۔ انسانی کنٹرول، مائنڈ کنٹرول ان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ قابلہ جادو اور دوسرے بہت سے راز ان کے پاس موجود ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیاطین نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے نصیحت کے طور پر ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہے، تو کافر نہ بن سحر کی وجہ سے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ جو ان کو نقصان دیتی تھے اور نہ کہ نفع۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ کاش وہ جانتے۔ ما تتلو الشیاطین، شیطان انسی اور جنی دونوں مراد ہے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں یا اس کی بادشاہی کے مقابلے میں۔ وَتُعَلِّمُونَ النَّاسَ، دلیل ہے کہ تعلیم جادو کی اشاعت اور عمل کے لیے کفر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے جادو کو کفر کہا، حالانکہ یہ تو آسمانی علم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو سکھایا تھا، ہاروت اور ماروت کو، اور آپ
اس علم کو کفر کہہ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ پیغامبر نہیں۔ تو اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ یہ علم ملائکوں کو اس لیے دیا گیا تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے، یہ اس لیے تو نہیں تھا کہ یہ جائز ہے۔ وہ لوگ اس کا بیان کرتے کہ پلا طریقے اور پلا الفاظ کو استعمال کرنا ہے تو یہ سحر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو لوگ اس کو سیکھ لیتے اور اس پر عمل کرتے اور ان کی بات، ان کی نصیحت کو نہیں مانتے۔ یہ افضل قول ہے۔ اس میں دوسرے اقوال بھی ہے، وہ آپ دوسرے تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہانی یا قصہ جو دوسرے مفسرین نے لکھا ہے جس میں زہرہ سے بدکاری کا ذکر ہے اور پھر زہرہ کا تارہ بننا اور ان ملائکہ کو بائبل کے کنویں سے سزا دینا، یہ تمام اسرائیلیات ہے اور یہ سب جھوٹ ہے، من گڑت ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یقولا، پہلے نصیحت کے طور پر کہتے کہ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش کے طور پر آئے ہیں، یعنی اس کو سیکھنا جائز نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ ما یفرقون، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالتے، دونوں کے درمیان اختلاف ڈالتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو سیکھتے، کافر اور مشرک بن جاتے تو ان کا نکاح اس طرح ٹوٹ جاتا۔ وما ہم بضارین، یہ دونوں جملے دلیل ہے کہ اس سحر میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالتا ہے، اثر تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، نظر بندی کے ذریعے، زبان بندی کے ذریعے کسی کا خیال اور عقل گڑبڑ کر دینا، مگر سحر حرام، باطل اور کفر ہے۔ تعلمون ما یضرهم، اس میں دوسرے علوم کی طرف اشارہ ہے جو دین کو نقصان پہنچ جائے، فلسفہ، نجوم اور کہانت وغیرہ۔ 103 نمبر آیات، یہ دعوت ہے ان کا ایمان کی طرف اور توبہ کی طرف تمام گناہوں سے دو شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1 حقیقی ایمان، نمبر 2 تقوی یعنی بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو بچانا کفر، شرک اور سحر سے، تب ہی توبہ قبول ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، یعنی بچاتے اپنے آپ کو کفر اور شرک اور جادو سے، تو البتہ اللہ کے ہاں کا اجر ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ 104 نمبر آیت، یہ چوتھے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ پہل صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے نہ کہتے، اس میں وہ تقلید یہود کی کرتے، اس میں مقصد یہ تھا کہ ہمارا لحاظ کرے، ہمارا خیال رکھے، یہ معنی تھے اس لفظ کے، اور معنی تو ٹھیک تھے۔ بعد میں یہود نے یہ لفظ کہنا شروع کیا جس کا مطلب غلط تھا، صحیح نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے پھر منع کر دیا، جس پر یہود نے اعتراض کیا کہ ہمارے ساتھ ضد اور اناد تم لوگ کرتے ہو، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے۔ جواب ہوا جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا کہ اس میں شرک اور کفر کا وہم ہے، یہ ضد کی وجہ سے منع نہیں ہے۔ صحیح معنی رائنا کی تفسیر یہ ہے، صحیح معنی یہ ہے کہ یہ رعیت سے ہے، ما تحت الاسباب۔ رعیت یہ ہے کہ بات چیت میں توجہ حاصل کرنے کے لیے لحاظ کی جائے، اور یہ معنی صحابہ کرام مراد لیتے، اور اس کے دوسرے معنی کفر اور شرک کے ہے۔ رائنا کی دوسرے معنی یہ ہے رعیہ، ما فوق الاسباب، پالنے والا، جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ہی صرف ایسا کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ انعام 107 نمبر آیت میں ہے۔ دوسرا معنی کمعقل کے ہے، اور اونت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسبت کرنا کافر کفر ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ لوگ رائنا پھر کہتے، جس کے معنی ہے ریوڑ والا، یہ نسبت بے ادبی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے، یہ نسبت بے ادبی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفر ہے۔ چوتھا معنی رائی یعنی مصر کی اصطلاح میں سورج دیوتا کو کہتے ہیں، اور یہ زمانہ فرعون میں بڑا دیوتا مانا جاتا تھا، اس کو یہ لوگ معبود مانتے، یہود اس کی طرف اشارہ کرتے اور مسلمانوں میں شرکی کلمات کی اشاعت کو فروغ دیتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رائنا ایک مشترک لفظ ہے اور موہم لفظ ہے، شرک کے معنی اس سے نکلتے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جو موہم لفظ ہو، جو شرکی الفاظ ہو، مثلا ماشاءاللہ، وشیتا، دافع البلائے والبلائے، درود تاج، عبد النبی، عبد الرسول جیسے نام، دعا مانگنا، بحق فلاں، ببرکت فلاں، اور حضور اور حضرت غیب شخص کو کہنا، یہ تمام الفاظ عقیدہ حاضر و ناظر کے یہ تمام موہم الفاظ ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، ایمان والو رائنا نہ کہو اور انظرنا کہو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ 105 نمبر آیت، اس میں تنبیہ ہے یہود کی اناد پر، اور اس میں پہلے حکم کے لیے دو وجوہات ذکر ہے۔ پہلا سبب سخت بغض اور یہود کا حسد تم لوگوں کے ساتھ، تو ان کی تقلید سے بچے رہو،
اور دوسرا سبب یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحم اور فضل ہے، تو تقلید یہود کی وجہ سے اس کے دروازے تم پر بند نہ ہو جائے کہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب لو ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی اچھی بات صاف کلمہ نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ من خیر، ہر خیر وہی حق، کوئی بھی پاک کلام جیسا کہ لفظ انظرنا۔ 106 نمبر آیت، اس میں 5ویں سوال کا جواب ہے کہ آپ کبھی حکم کرتے ہیں اور کبھی اس کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ تذبذب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے کام میں پریشان ہو، لہذا تم نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال رائنا لفظ کی تبدیلی سے پیدا ہوا، تو اس کا جواب ملا کہ احکام میں تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، تو احکام میں تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، تو احکام میں تبدیلی نسخ متقدمین علماء کی نزد مطلق تبدیلی کو کہتے ہیں، تو اس معنی سے پھر 500 سے زائد آیات منسوخ ہے، اور متاخرین علماء کی نزدیک حکم کو تبدیل کرنا یا تلاوت ختم کرنا ہے، اس طرح کہ یہ حکم بالکل ختم ہو گیا اور اس پر عمل کرنا بالکل منع ہوا، تو اس معنی سے پھر 20 آیات منسوخ ہو جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی نزدیک صرف 5 آیات منسوخ ہے، اور ہمارے مشائخ کی نزدیک ان 5 آیات میں سے بھی ایسے معنی موجود ہے کہ وہ بھی منسوخ نہیں ہوتے۔ ما ننسخ من آیات ننسخانات بخیر منها ومثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جو کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ما ننسخ من آیات سے مراد تلاوت ہے، تلاوت آیت یا حکم آیات کا ہے، دونوں ہے، تلاوت ہے آیات کا یا حکم ہے آیات کا، تو دونوں ہے۔ فرق نسخ اور نسیہ کو سے ہے، نسخ ختم کرنا حکم کا یا تلاوت کا، انسا اپنی جگہ باقی رکھنا، دوسرا طریقہ صرف تلاوت کو تبدیل کرنا، انسا حکم کی تبدیلی، تیسرا پہلے کے برعکس ہے، چوتھا تبدیلی ہے یعنی ایک کے دوسرے آیات سے، اور انسا ترک کرنا ہے بغیر متبادل آیات لانے سے۔ بخیر منہا، خیر وہ ہے جس میں خیر، ثواب، نفع، مصلحت زیادہ ہو، اور مثلیہا جو ثواب یا نفع میں پہلے کے برابر ہو، مصلحت کے موافق ہو۔ 107 نمبر آیت یہ دلیل ہے کہ نسخ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، کیونکہ بادشاہی اسی کی اختیار میں ہے، قانون اسی کی اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق ہوگا۔ اس میں رد ہے اس آیت میں شرک کے تصرف پر، تصرفات تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ ولی یہاں معنی نفع و ضرر کا مالک ہے، حفاظت کرنے والا اور نظام کو چلانے والا ہے۔ 108 نمبر، یہ پہلا ڈانٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کی وجہ سے۔ یہ خطاب ہے یہود کو کہ تم لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور شبہات کرتے ہو، بالکل اسی طرح تمہارے آباء اور اجداد موسیٰ علیہ السلام پر کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو خفا اور پریشان کرنے کے لیے۔ ہم تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو اعتراض کے طریقے پر جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، اور جو کوئی ایمان کی اس کفر کو بدلے سو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، تبدیل سے مراد کفر کرنا ہے، اعتراض کرنے کے ذریعے ایمان نہ لانا ہے۔ اس آیت میں احتمال ہے مشرکین کو خطاب ہو یا صحابہ کو خطاب ہو، لیکن پہلا قول افضل ہے کہ نہیں، یہ خطاب صرف یہود کو ہے۔ آیت نمبر 109، یہ دوسرا ڈانٹ ہے لوگوں کو مرتد کرنے کی بدخصلت کے بارے میں۔ اس حالت میں مومنین کے لیے 5 آداب ذکر کیے گئے ہیں، اس آیت میں 2 ہے، باقی اگلے آیات میں ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، یہ اکثر اہل کتاب تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اپنے اندر کی حسد کی وجہ سے حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، سو معاف کر دو اور درگزر کرو جب تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ حسدن اشارہ ہے کہ ان کا یہ کام دینداری اور نیکی پر مبنی نہیں بلکہ حسد کی وجہ سے ہے۔ من عند انفسکم، یہ حسد ان کی خبیث نفس اور برے خواہشات کی سبب ہے۔ فاعفوا واصفحوا، اپو سے مراد معافی کرنا ہے ان کے بد اخلاق اور افعال سے جو تمہارے بارے میں صادر ہوتے ہیں، اور صفحہ سے مراد ان کی دوستی اور محبت سے منہ پھیرنا ہے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، مراد امر سے امر قتال کے بارے میں ہے یہود کے ساتھ، لیکن ہر کبھی جب ان کی قتال کا حکم آیا تو اسی وجہ سے اس آیت کو منسوخ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ منسوخ میں غایہ انتہا حکم کا ذکر نہیں ہوتا، اور یہاں تو حتی کے ذریعے ذکر ہے۔ 110 نمبر آیت میں 3 آداب ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ نیکی سے اپنے واسطے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ لِأَنفُسِكُم، اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اپنے لیے کیا گیا جس کا ثواب دوسروں کو نہیں بخشا۔ خیر سے مراد وہ قول اور فعل ہے، کتاب اور سنت جس کی اچھائی ثابت ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ بد عمل مثلا بدعت اور فسق سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ 111 نمبر آیت، اس میں تیسری ڈانٹ ہے، بغیر کسی سبب کے، یعنی جو توحید ہے اپنے لیے جنت کو خاص کرتے ہیں۔ عقیدہ ان لوگوں کا توحید کا نہیں ہے اور اپنے لیے گناہوں کی سزا سے بھی انکاری ہے، اور جنت کو صرف اپنی قومیت تک خاص کی ہے کہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں تو اسی صفت کی وجہ سے ہم جنتی ہیں۔ یہ تقسیم اور تخصیص کے لیے ہے۔ یہود صرف اپنے لیے تخصیص کرتے ہیں اور نصارہ اپنے لیے تخصیص کرتے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور کہتے ہیں کہ سوائے یہود یا نصارہ کے اور کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کے ڈکوسلے ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اپنے یقینی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہوں۔ امانیہم، یہ جمع امانی کا ہے، نفس کی خواہش، بغیر دلیل شرعی کے، یعنی یہ دعویٰ کہ ہم صاحبزادے ہیں، پیرزادے ہیں، سید ہے تو اس لیے جنت ہمارے لیے خاص ہے۔ برہان دلیل شرعی، یقینی دلیل جس کے ذریعے دعویٰ یقینی ثابت ہو، اور یہ صرف دلیل شرعی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دلیل، یہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ آیت نمبر 112، رد ان کی خواہشات پر ہے، اور برہان کا بیان ہے کہ جنت توحید اور اتباع سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا کے معنی یہ ہے کہ پہلے کو رد کیا، یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے۔ بھلا ہاں، ایسا نہیں ہے، اس طرح ہے، یعنی ہاں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کی رب کے ہاں ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وجہ چہرے سے مراد ذات ہے یا قصد کرنا۔ اسلمہ انقیاد کے معنی پر ہے یا معنی اخلاص کے ہے، اور اشارہ ہے نہیں شرک کے عقیدے میں۔ وہ محسن مراد احسان سے تابعداری سنت کے ہے۔ 113 نمبر آیت، یہ چوتھا ڈانٹ ہے، ایک دوسرے کے دین، حق اور کتاب سے انکار۔ جس طرح علماء فرعی اختلاف اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر لعنت کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان علماء کی مثال امی یعنی ان پڑھ لوگوں کی ہے، گوار لوگوں کی ہے۔ ماجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال میں حنفیہ، شافعیہ، ماتریدیہ بھی لکھے ہیں، جو ایک دوسرے کی تذلیل کرتے رہتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ ٹھیک راہ پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود راہ حق پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسے ہی باتیں وہ لوگ بھی کہتے جو بے علم ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر اللہ قیامت کے دن ان باتوں کا کہ جس میں وہ جھگڑ رہے خود فیصلہ کرے گا۔ علی شیء، وہ دین ہے جس سے نجات ملے۔ الکتاب، جن سے کتاب مراد ہے تورات اور انجیل، اور اس وقت اس مجموعے کو عہد نامہ عتیق کہتے ہیں۔
ہے۔ مثل قولہم مثلیت دعویٰ اور بے دلیل کرنا مراد ہے، اور اس سے مراد مشرک غیر کتابی ہے جو تمام اہل کتاب کو گمراہ مانتے ہیں۔ 114 نمبر آیت یہ 5ویں ڈانٹ ہے۔ مسجد سے مراد توحید سے منع کرنا ہے اور موحدین کو منع کرنا ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ جماعت سے منع کرنا، ذکر یعنی شرعی طریقے سے ذکر، اخلاص، توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ خرابی مسجد، توحید سے خالی ہونا یعنی مسجد میں شرک کرنا، بدعت کرنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دی اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ایسے لوگوں کا حق نہیں کہ ان مساجد میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ مساجد جمع فرمایا کیونکہ یہ حکم ہر مسجد کو شامل ہے۔ اولئک ما کان لہم، اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ صبر اور جہاد کرے، تو اس کی وجہ سے ان کا رعب کافروں پر قائم ہو جائے گا، تو پھر یہ لوگ امن کے ساتھ مساجد میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور اس کا مصداق غلبہ اسلام میں ہو سکتا ہے۔ 115 نمبر آیت کہ کوئی اگر کسی موحد کو مسجد سے منع کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ کسی اور جگہ دین کو بیان کرے۔ مشرق اور مغرب سے تمام طرف مراد ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، سو تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وجہ اللہ یہ اور اسی کی طرح کی دوسرے آیات متشابہات میں سے ہے کہ اس میں حق مذہب اہل سنت سلف صالحین کا ہے، وہ یہ کہ ظاہر پر ایمان لانا اور علم حقیقت کا اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا ہے، اور اس طرح کے آیات میں تعویل کرنا اس طریقے سے کہ ظاہر سے انکار معلوم ہو، یہ بدعت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ قول ہے کہ وجہ جو ہے یہ مشابہات میں سے نہیں بلکہ یہ لفظ مشترک ہے، اس کے معنی بہت ہے تو ایک معنی کرنا مقصود نہیں، اس میں اقوال سلف کے یہ ہے۔ مجاہد کا قول ہے وجہ سے مراد قبلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنا بھی ہے، اور معنی علم اور دلیل کی بھی ہے۔ واسع علیم سے بھی مراد ہی ہے، دلیل یعنی واسع علیم سے بھی ہے، اور یہ آیت بہت سے مفسرین کے مطابق نماز کے بارے میں ہے جو نفل ہو، سواری پر، علاقے سے باہر یا کسی سفر میں۔ 116 نمبر آیت میں جواب چٹ اعتراض کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ملائکہ اور عزیر کو نہیں مانتے تو آپ نبی نہیں ہیں، تو اس کا جواب ہوا کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں مگر انہیں الہ نہیں مانتے اور ان کو ولد نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہود اسے اللہ تعالیٰ کا ولد مانتے رہے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ولد مانتے، اور مشرکین عرب کہتے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بنات ہے یعنی بیٹیاں ہے، تو ان میں بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی اولاد ہے، بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ ولد کی طرح اختیار دیا ہے، اور ان انبیاء کی بات اللہ تعالیٰ مانتے ہیں جس طرح باپ اپنے لاڈلے بچے کو مانتے ہیں، مجبوراً مانتے ہیں، تو یہ اتخاذ دلالت ہے متبنہ بنانے پر۔ تو اس آیت میں رد ہے اتخاذ الولد پر 3 طریقوں سے۔ نمبر 1 سبحانہ، نمبر 2 قل لہو، اور تیسرا کل لہو قانتون، قنوت عاجزی کے معنی پر ہوگا۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے، تو جواب ملا سبحانہ، پہلا جواب، حالانکہ وہ پاک ہے۔ دوسرا جواب بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سے ہے سب اسی کا ہے۔ تیسرا جواب کل لہ قانتون، سب اسی کی فرمانبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں تو ہر چیز ہے، ولد کی ضرورت تو اس لیے ہوتی ہے کہ مدد کرے والد کی، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ 117 نمبر آیت میں رد ہے اتخاذ الولد پر 3 طریقوں سے۔ اب باقی 3 طریقے اس آیت میں ہیں۔ نمبر 1 بدیع السماوات والارض ہے، دوسرا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا ہے، بدیع بدعت سے ہے، بدعت لغت میں ہر نئی چیز کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس کے معنی ہے عقیدہ یا امر شریعت میں نئی چیز
چیز پیدا کرنا جس کا شرع میں کوئی دلیل نہ ہو۔ بدعت ایجاد کو کہتے ہیں نئی چیز جو پہلے موجود نہ ہو شرع میں ایسی چیز بنانا جو قرآن اور حدیث میں جس کا حکم نہ ہو بلکہ اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرنا۔ سخت ممانعت ہے دین اسلام میں اس چیز کے بارے میں۔ بدیع اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، صفت ہے بغیر کسی نمونے کے جو پہلے سے موجود نہ ہو، جس کا نمونہ سامنے موجود نہ ہو اور کوئی نئی چیز تخلیق میں لائی جائے۔ اصل میں موجد اللہ ہے، کوئی بھی نمونہ سامنے نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے بغیر نمونے کا۔ سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان بنایا، جانور بنایا، انسان بنایا، تمام اشیاء اس طرح بنائے۔ ہم جو بناتے ہیں تو ہمارے لیے آئیڈیا لازماً کسی چیز سے لینا ہوگا جو پہلے موجود ہو۔ گاڑی بنانا ہو تو لوہا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنایا، پیٹرول زمین میں پہلے ہی رکھا، اور جس نے یہ پیٹرول بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ جس نے لوہا بنایا اس کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا نیا پیدا کرنے والا ہے، نیا ایجاد کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ ایسی ذات کو ولد کی کیا ضرورت ہے جس کی ارادہ کرنے سے تمام چیزیں ظہور میں آ جائے اور کام ہو جائے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ قضاء سے مراد یہاں ارادہ ہے، امرن ایجاد کسی چیز کا، بس ارادہ فرمایا اور چیز کو وجود مل گئی۔ اتنے طاقتور ذات کو کیا ضرورت ہے ولد کی۔ آیت نمبر 118 اس آیت میں جواب 7ویں سوال کا ہے۔ اگر تو نبی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ دے یا بذریعہ وہی بتا دے، جس طرح تمہیں وہی کرتا ہے بالکل اسی طرح ہمیں بھی وہی کے ذریعے باخبر کر دے کہ تو نبی ہے، یا جو معجزہ ہم مانگ رہے ہیں بس وہ آ جائے۔ پہلا جواب الزامی دے دیا کہ یہ سوال پہلے منکرین کی طرز پر ہے۔ دوسرا جواب تحقیقی دیا گیا کہ آیات تو ہم نے پیش کیے ہیں، ایک نہیں بے شمار معجزات ہم نے اتارے ہیں، مگر وہ صرف یقین والوں کو پیدا دیتے ہیں، ضدی لوگوں کو معجزات سے کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ، اور بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، اور یا ہمارے پاس اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی رسالت پر۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کی دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں۔ 119 نمبر آیت یہ دعویٰ صدق رسول کے بارے میں ہے، اور 5 امور میں سے پہلا امر ہے ادھر، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ حق بیان کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور تم سے دوزخیوں کے متعلق بعض پرس نہ ہوگی۔ بالحق سچائی یا حق بیان کے ساتھ، ولا تسألوا یعنی آپ کے بیان اور دعوت کے بعد جو کوئی بھی انکار کرتا ہے تو ان کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ 120 نمبر آیت، اس آیت میں اہل کتاب کا ضد اور عناد ذکر ہے اور ان کی دین سے اپنے آپ کو بچانے کا ذکر ہے، اور یہ دوسرا امر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا اتحاد ممکن نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور تم سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، یا بے شک دین اللہ تعالیٰ کا کامل دین ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد جو تمہارے پاس علم آ چکا ہے قرآن کا، تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، پہلے خدا سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اسلام ہے، اور دوسرا کامل اور حق دین کے معنی پر بھی ہے۔ اَهْوَاءَهُم، اس سے مراد یہودیت اور نصرانیت ہے جو دین اسلام کے خلاف ہے۔ مالک خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اس سے مراد امت ہے۔ 121 نمبر آیت میں تیسرا امر ہے جو دلیل نقلی ہے پہلے کتبوں کے ماننے والوں سے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حق تلاوتہ، لائق پڑھنا یہ ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل
پیرا ہونا، تحریف لفظ اور معنوی نہ کرنا۔ دوسرے معنی یہ ہے تابعدار رہنا، لائق تابعداری کے ساتھ۔ یؤمنون بہ، یہ ضمیر قرآن یعنی العلم کی طرف ہے یا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ ومن یکفر بہ، اس ضمیر میں بھی یہی احتمالات ہے۔ 122 نمبر آیت، اس آیت میں ترغیب ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بارے میں اور دین ابراہیمی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے ادھر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے احسان کو یاد کر اس رسول کے ماننے سے جو میں نے تم پر کیے، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہان پر بزرگی دی تھی۔ 123 نمبر آیا، اس آیت میں تخفیف اخروی ہے، انکار آخرت کرنے والوں کے بارے میں، طرح آیت 48 میں بھی گزرا ہے۔ اس آیت میں منہا کا ضمیر پہلے نفس مجرم کی طرف راجع تھا اور اس میں دوسرے نفس مجرم کی طرف راجع ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ اس سے بدلہ یا فدیہ جرمانہ وغیرہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نہ پاتی گی اور نہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ باب اختتام کو ادھر پہنچ گیا۔ آئے اللہ کریم سے دعا مانگتے ہیں۔ یا کریم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سیدھی راستے پر استقامت کے ساتھ چلا۔ ہمارے جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو بدحال ہے ان کی بدحالی دور فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ۔